تو اس کو عمران خان صاحب نے مس یوز کیا ہے سائفر کو. یہ 4 ایلیگیشن ہیں جو عمران خان صاحب کے اوپر اس کیس میں لگے ہیں. اب جو لوگ اس کو رپورٹ کر رہے تھے, 2 صحافیوں کو میں نے نام لیے, میں نے کچھ اور سے بھی بات کی ہے جو لوگ کورٹس کو کور کرتے ہیں, تو ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ جو 4 الزامات ہیں یہ چاروں میں سے ایک بھی ثابت نہیں ہوا. نمبر 1 یہ ہے کہ آدم خان صاحب کے سٹیٹمنٹ کے اوپر پہلے انحصار کیا گیا. آدم خان پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان صاحب کے جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے. ان کے ایک بیان کے اوپر انحصار کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جلسہ گاہ میں سائفر کی کاپی لڑائی ہے, سائفر کو لڑایا, سائفر دکھایا. اب تھوڑے دن پہلے وہ اپنے بیان کے اندر اس کو بدل گئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ نہیں, مجھے نہیں پتا کہ اس کاغذ کے اندر کیا تھا, میں نہیں جانتا کہ وہ سائفر تھا یا کچھ اور تھا. تو یہ جو چیز ہے یہ ایک ڈفرنٹ چیز ہوئی ہے, اور یہ جو ایلیگیشن ہے کہ وہ سائفر تھا یا خالی صفحہ تھا یا کچھ اور تھا, اس کے اوپر اب کوئی ثبوت, کیونکہ عدالت نے ثبوت کے اوپر سزا دینی ہے, کوئی ثبوت یا کوئی ایسی سالڈ چیز موجود نہیں ہے. دوسرا, سائفر کا کنٹینٹ پبلک کر دیا, یعنی کیا واقعی جو عمران خان صاحب نے کہا اس سائفر کے اندر وہی لکھا ہوا تھا؟ ابھی تک کسی بھی گواہ نے یہ بات کنفرم نہیں کی, بقول ان صحافیوں کے کسی بھی گواہ نے یہ بات کنفرم نہیں کی کہ سائفر کے اندر جو لکھا ہوا تھا عمران خان نے وہی بولا, اور وہ کنٹینٹ کو کنفرم کر رہے ہیں, کیونکہ کنٹینٹ کنفرم ہوگا تب یہ ڈیٹرمن ہوگا کہ عمران خان نے وہی کنٹینٹ پبلک کیا یا نہیں کیا. دوسرا انہوں نے یہ کہا. تیسرا وہ کہتے ہیں سائفر کو واپس کرنا تھا, تو عمران خان صاحب نے اس کا ایک جواب دیا, وہ میں نے آپ کو بھی بتا دیا. انہوں نے کہا کہ میری ذمہ داری نہیں تھی, میرے آفس کے اندر جو سٹاف موجود تھا, چاہے وہ پرنسپل سیکرٹری ہیں چاہے وہ ایم ایس ہیں, یہ ان کی رسپانسبلٹی تھی اور انہوں نے دیکھنا تھا ڈاکومنٹس کے حوالے سے, اور یہ ایک ہی ڈاکومنٹ ہے جو 3.5 سال کے اندر مس پلیس ہوا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا. تو مس یوز سائفر کا تو تبھی ہوتا ہے جب یہ اوپر والے آپ کے چیزیں جو ہیں یہ درست ثابت ہو جاتی. تو یہ 4 ایلیگیشنز ہیں جو لوگ اس کو رپورٹ کرتے ہیں, انہوں نے کہا ہمیں بہت عجیب لگا. اب آ جائیں اس ٹائم لائن کی طرف, اس کیس کو کتنی اجلت میں اور کس طریقے سے چلایا گیا. نمبر 1 تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے وکلا کی تاخیر کی وجہ سے معاملہ آگے رکا ہوا تھا, اور اس پہ جو جج صاحب تھے, جج صاحب نے یہ کیا, جج ابو الحسنات صاحب, انہوں نے یہ کیا کہ موقع دے دیا سرکاری وکلا کو کہ وہ عمران خان صاحب کا ڈیفنس کریں, اور اس پہ عمران خان صاحب نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے دونوں نے پروٹیسٹ بھی کیا. لیکن اب یہ صحافیوں کا کہنا ہے کہ ہمیں پتا چلا اچانک, کہ ہم اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایسا ہوگا. وہ کہتے ہیں ہمیں اچانک پتا چلا کہ گواہان کے اوپر جرا ہو رہی ہے اور وہ جرا کر رہے ہیں سرکاری وکلا, اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کو موقع نہیں مل رہا. پھر پاکستان تحریک انصاف کے وکلا بھی آ گئے اگلے دن, اور انہوں نے آ کر کہا عدالت میں کہ جی ہم اس عدالت کے اوپر عدم اعتماد کرتے ہیں, ہماری موجودگی میں کیسے سرکاری وکلا جرا کر سکتے ہیں. تو جج صاحب نے دوبارہ سرکاری وکلا کو ہی موقع دیا, یہ کہتے ہوئے کہ کیونکہ آپ نے میری عدالت میں عدم اعتماد کر دیا ہے لہذا آپ میری عدالت میں اب جرا نہیں کر سکتے. مجھے جو انفارمیشن ملی اس کے مطابق یہ ہے. اب سرکاری وکلا جرا کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کے وکلا کھڑے ہیں, یہ کیونکہ میں نے بار بار کنفرم کیا کہ کیا یہ سچ ہے کہ عمران خان صاحب کے وکلا کی موجودگی میں سرکاری وکلا جو ہے وہ جرا کر رہے تھے گواہان سے, حالانکہ یہ حق عمران خان صاحب کے وکلا کا ہونا چاہیے تھا. اس پہ عمران خان صاحب نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے تحریری طور پہ پروٹیسٹ بھی کیا اور اس کے بارے میں کہا بھی. تو اس پہ مجھے کنفرم کیا گیا کہ ایسا ہوا, اور جب عمران خان صاحب کے وکلا نے بار بار انٹرپشن کی تو جج صاحب اٹھ کر چلے گئے. جج صاحب ایک دوسرے کمرے میں گئے, 3 صحافیوں کو پیغام آیا کہ آپ سے ایک بات کرنی ہے, ذرا کام ہے, آپ سائڈ پہ آ جائیں. 3 صحافیوں کو دوسرے کمرے میں پہنچایا گیا, اور سرکاری وکیل بھی دوسرے کمرے میں پہنچے, اور ساتھ ہی ساتھ گواہان کو وہاں پہ جرا کرنا شروع کر دیا گیا. اور اچانک پولیس آتی ہے, عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود کو کہتی ہے کہ آپ اس کمرے میں آ جائیں, وہاں پہ جو ہے وہ جرا ہو رہی ہے اور قانون کی کاروائی آگے بڑھ رہی ہے. عمران خان صاحب نے جانے سے انکار کر دیا, جبکہ شاہ محمود قریشی صاحب وہاں پہ چلے گئے کہ ون سائیڈڈ کاروائی نہ ہو جائے. تو اس طرح سے یہ جرا مکمل کی گئی ہے. اس کی ویسے کوئی مثال تو نہیں ملتی, بہت اجلت میں بڑا سپیڈی قسم کا, طوفانی قسم کا یہ ٹرائل ہوا ہے عمران خان صاحب کا, لیکن اس میں بہت سارے لکوناز رہ گئے ہیں. میں نے جن قانونی ماہرین سے بات کی یا میں نے جن رپورٹر سے بات کی, ان کے مطابق اس میں اتنے زیادہ قانونی حکم ہے کہ اس کیس کے اندر عمران خان کو یہ سزا ہے یہ فوری طور پہ منسوخ ہو جائے گی, معطل ہو جائے گی.